रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون
ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون صدق الله العظيم. ترجمہ کلام پاک. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا، یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام. نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو، بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں، تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے. پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤں طیبہ تو پاک ہو جاؤں، نور سے تابناک ہو جاؤں، بیش قیمت بنوں اگر ان کے، بیش قیمت بنوں اگر ان کے، پاک قدموں کی خاک ہو جاؤں، جاؤں طیبہ تو پاک ہو جاؤں، چشم رحمت اگر نہ ہو ان کی، چشم رحمت اگر نہ ہو ان کی،
ان کی یادوں کا نور ساتھ رہے جب میں پیوند خاک ہو جاؤں طیبہ تو پاک ہو جاؤں کہہ رہا ہے یہ دامن کہہ رہا ہے یہ دامن ابرار عشق آقا میں چاک ہو جاؤں طیبہ تو پاک ہو جاؤں نور سے تابناک ہو دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے۔ ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ 2 times higher risk of development of TB in smokers. آداب ڈاکٹر یعنی آپ کی زندگی کا رہنما۔ کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے۔ فرٹیلٹی از میڈیکل ایز ویل ایز اے سوشل پرابلم۔ یوٹرین کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے۔ آداب ڈاکٹر ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں۔ اٹھائیے فون، ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380۔ دیکھنا نہ بھولیں آداب ڈاکٹر، ایوری تھرسڈے شام 5 بجے ہندوستان میں اور 3:30 بجے UAE میں۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر،
اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، بے بس عاجز و بے کس بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اپنے رب کے آگے التجا کے سوا۔ جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 180034544042 اور 180034544046 اور ہمارا STD نمبر ہے 08415305010۔ کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے UAE میں۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار پیغمبر کی صداقت کی نشانی چاہتے ہیں، اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی صداقت یعنی سچائی کی روشنی تو اس کا سرتاپا وجود ہے، اور اہل یقین کے لیے اس کی سچائی کی تمام نشانیاں ظاہر کر دی گئی ہیں۔ اس کی حقانیت نیکوکاروں کو خوشخبری سنانا اور بدکاروں کو ڈرانا اور متنبہ کرنا یعنی آگاہ کرنا، اور اس سے انقلاب انسانی اور نتائج روحانی کا ظہور، یہ خود اس کی صداقت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ سورہ عنکبوت میں جو فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان کافروں کو یہ نشانی کافی نہیں کہ تجھ پر ہم نے کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یعنی خود یہ دعوت الہی اور پیغام ربانی آیت و نشانی ہے، اور اہل بصیرت کے لیے یہی صحیح اور حقیقی معجزہ ہے۔ دوسری جگہ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں کہ کیا ان کافروں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے عالم لوگ اس کو جانتے ہیں؟ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ ایک امی یعنی ان پڑھ ہو کر وہ ایک ایسی کتاب اور ایسی تعلیم پیش کرتے ہیں جس کی صداقت کو علماء بنی اسرائیل جانتے اور سمجھتے ہیں۔ کیا یہ معجزہ جہلائے قریش کی تسلی اور اطمینان کے لیے کافی نہیں کہ بڑے بڑے علماء اس کی سچائی کے دل سے معترف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کو اگلی کتابوں کی گواہی نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، کیوں تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے؟ یعنی گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کے جو صفات اور نشانیاں مذکور تھیں، پیغمبر اسلام کا ان کا مصداق کامل ہونا یہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یا اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفار بار بار یہی کہتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، معجزے تو انہیں دکھائے جا چکے۔ کیا یہ نہیں معلوم کہ گزشتہ قومیں معجزات دیکھ کر بھی جب ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا حشر ہوا؟ کفار کا سوال تھا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، یعنی کہ اس پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ڈرانے والا یا آگاہ کرنے والا ہے، اور ہر قوم میں ایک ہادی گزرا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ نبوت کی حقیقت معجزہ نہیں بلکہ انذار یعنی آگاہ کرنا اور ہدایت یعنی رہنمائی ہے۔ ظاہری آیات اور نشانات۔
لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انبیاء ظاہری آیات اور مادی نشانات سے خالی یا عاری ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی سیرتیں بیک زبان اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ باطنی آیتوں کے ساتھ ان کو ظاہری حصہ بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید نے اکثر انبیاء کے سوانح و واقعات کے ضمن میں ان کے ظاہری آثار و دلائل کو بھی بالتفصیل بیان کیا ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ یہ مادی اور ظاہری نشانات نبوت کی اصل حقیقت سے خارج ہیں۔ یہی سبب ہے کہ متعدد مقامات پر قرآن مجید نے کفار کی مادی نشانیوں کی طلب میں آپ کی طرف سے یہ الفاظ کہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک انسان اور پیغمبر ہوں۔ لیکن نبوت کے ظاہری اور عامیانہ آثار و علامات یعنی خارق عادات معجزات صرف وہ فرقہ یا گروہ طلب کرتا ہے جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اور جو تعصب و عناد اور جہل کے باعث حق کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ انبیاء کرام پر ایمان لانے والوں کے حالات پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ معجزات کی طلب نیکوکاروں نے نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں نہیں بلکہ فرعون کے مقابلے میں دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے نہیں بلکہ یہودیوں نے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو بکر و عمر نے نہیں بلکہ ابو جہل و ابو لہب نے معجزہ مانگا۔ یہی حال دوسرے انبیاء کا بھی ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کی پوری تصریح کی ہے اور طلب معجزے کے سوال کو ہمیشہ کفار کی طرف منسوب کیا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، یعنی اور جن کو کتاب الہی کا علم نہیں یعنی کفار قریش، وہ کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سے خود باتیں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور کفار نے کہا کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ، اور کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور کفار نے کہا کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا۔ دیکھو کہ ہر آیت میں کفار ہی کا معجزہ طلب کرنا ظاہر کیا گیا ہے۔ کفار کے اس بار بار کے اصرار سے کہ پیغمبر ہم کو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کہ اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ چکے ہوتے تو بار بار معجزے کے لیے اصرار کیوں کرتے۔ لیکن یہ استدلال اور یہ خیال سرتاپا غلط ہے۔ ان کو نفس معجزہ مانگنے پر بھی بلکہ مادی اور ظاہری معجزات طلب کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ عناد سے طلب معجزے پر مصر ہیں، یعنی اصرار کرتے ہیں۔ چنانچہ ان تمام مقامات میں جہاں کفار کی اس طلب معجزہ کا ذکر ہے یہ تصریح موجود ہے اور انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان خوارق سے انہیں تسلی اور اطمینان نہ ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ نبوت کے اصلی آثار و علامات کی طرف توجہ کریں کہ سعادت مند دلوں کی تسلی انہی سے ممکن ہے۔ ناظرین، سیرت النبی کا یہ حصہ اب یہاں پر ختم کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع پر سیرت النبی کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ ناظرین السلام علیکم۔ ای ٹی وی اردو کے دینی سوال و جواب میں محمد انوار احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز عالم دین مولانا ڈاکٹر محمد عبد المجید صاحب موجود ہیں، جو جامعہ عثمانیہ کے پروفیسر اور صدر شعبہ عربی ہیں۔ اس کے علاوہ عالمگیر شہرت کے حامل ادارہ
دائرۃ المعارف العثمانیہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آئیے آپ کے ساتھ ہم اپنے اس مقبول عام پروگرام کا آغاز اس خط سے کرتے ہیں جس کو رشید عارف صاحب نے پٹنہ سے روانہ کیا ہے۔ مفتی صاحب، یہ رشید عارف صاحب پٹنہ سے ایک خط روانہ کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مذہب اسلام نے رہبانیت اور ترک دنیا کو منع فرمایا ہے۔ اس دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ دین و دنیا دونوں کے فرائض کو بحسن خوبی نبھایا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے دنیا ترک کر دی، جنگل میں عبادت کرنے لگے، کسی نے سلطنت کو ٹھوکر مار دی، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کی۔ پھر ان کا شمار بزرگان دین میں بھی ہوتا ہے، مثلاً حضرت شرف الدین یحییٰ منیری ہیں اور حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو کیا انہیں مستثنیٰ قرار دیا جائے گا یا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مکتوب میں جو بات کہی گئی ہے اسلام کے دین فطرت ہونے کے بارے میں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسانی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے اسلام ان کی اجازت دیتا ہے اور ان چیزوں کے کرنے کے طریقے اور آداب بتاتا ہے۔ مثلاً اسلام نے جتنے فطری تقاضے ہیں ان سے منع نہیں کیا ہے۔ بھوک مثال کے طور پر ایک انسانی فطرت ہے، تو اسلام نے پیٹ بھرنے سے اور کھانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے آداب بتائیں۔ حلال کھانا، کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اور پھر یہ کہ کھانے کے خود کیا طریقے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھے تو کیسا کھائیں، اپنے گھر میں کھائیں تو کیسا کھائیں، آس پاس کے لوگوں کا لحاظ رکھیں، اور شروع کریں تو بسم اللہ کہہ کے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کے کھانا شروع کریں، اور درمیان میں اپنے ساتھ جو لوگ کھا رہے ہوں ان کا لحاظ رکھیں۔ یہ آداب اور طریقے بتائے۔ بھوکے رہنے کا حکم نہیں دیا، پیٹ بھرنے کا حکم دیا ہے، بھوک مٹانے کا حکم دیا، اجازت دی ہے، بلکہ کھانے کو تو فرض قرار دیا ہے کہ تاکہ انسان باقی رہے اور پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل بنے۔ اسی طرح انسانی تقاضا نکاح بھی ہے، فطری تقاضا، نکاح بھی ایک فطری تقاضا ہے کہ عمر کے ہونے کے بعد عورت کا رغبہ میلان مرد کی طرف اور مرد کا میلان یا رغبت عورت کی طرف ہونا، یہ جنسی اور فطری تقاضا ہے، اسلام نے اس سے بھی نہیں روکا ہے، اور چنانچہ ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس کو اپنی سنت تک قرار